اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اپنی زندگی کی یہ جو قسط وار کہانی یا سٹوری میں جو آپ کو سنا رہا ہوں، آج اس کی اگلی قسط ہے اور اس قسط کا جو نمبر ہے وہ میرے خیال میں 11 ہے۔ اگر نمبر میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو باہر نمبر ٹائٹل پہ ٹھیک لکھا ہوگا، آپ بلا جھجک وہاں سے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک تو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے تو آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ 5-6 سال کی مشکلات جو میں نے گزاری، اس کے بعد اب میں نے آگے ایجوکیشن حاصل کرنی تھی، تو بیسیکلی شروع سے ہی پیسے کی کمی تھی، تو ذہن میں تھا کہ روزی روٹی اچھی کمائی جائے۔ تو بھائی میرا ایئر فورس میں ہوتا تھا پشاور میں، تو ان کو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میرے پاس پشاور۔ ان کا ارادہ تھا کہ مجھے ایئر فورس میں بھرتی کروا دیں تاکہ گھر کا نظام چلنا شروع ہو جائے۔ میں نے ان کے حالات تھوڑے سے دیکھے ہوئے تھے، میرے ذہن میں یہ تھی کہ یہ بڑی مشکل سے خود گزارا کرتے ہیں، تو کل کو میں بھی اس طرح تنگی سے گزارا کروں گا۔ حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا۔ تو بہرحال میں نے بھائی کو کہا کہ میں نے ایئر فورس میں بھرتی نہیں ہونا۔ اس دوران میں وہی تھا، تو مجھے بھائی کہتے ہیں کہ یہ کام سیکھ لو، وہ کام سیکھ لو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ایک لڑکا ملا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ 3 سال کا اگر آدمی ایسوسیٹ انجینئرنگ کا ڈپلومہ کر لیتا ہے نا تو اس کی 850 تنخواہ لگتی ہے۔ تو اس دور میں 850 ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی، تو میرے ذہن میں تھا کہ چلو میں یہ ڈپلومہ کر کے تو میری تنخواہ جو ہے وہ 850 لگے گی اور میرا گزر بسر ہماری جو ہے اچھی ہوگی، میری فیملی کی بھی۔ بہرحال میں نے بھائی سے کہا، بھائی کے پاس میں رہا، بھائی جتنی بھائی کی طاقت تھی وہ ہیلپ کرتے تھے۔ تو بھائی نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، تو میں نے کہا چلے فیس جو ہے یہ میری سسٹر وہ بھیج دیا کرے گی گھر سے، اور آپ مجھے مہینے کا کچھ خرچہ دے دیں، کتابیں وغیرہ اور داخلہ دلوا دیں۔ تو بھائی کافی دن، کیونکہ انہیں پتہ تھا اپنے حالات کا، مجھ سے یعنی کہتے رہے کہ نہیں تم یہ داخلہ نہ لو، بھرتی ہو جاؤ، یہ کام کر لو، یہ کر لو۔ مگر میں نے پھر رونا شروع کر دیا کہ میرا والد فوت ہوا ہے، تو اس لیے آپ مجھے داخلہ نہیں دلوا رہے۔ تو بھائی بھی تھا، بھائی ہوتا ہے، اپنے بھائی سے پیار تو کرتا ہے۔ تو بھائی نے کہا چلو میں تمہیں داخل کروا دیتا ہوں۔ تو اتنے میں لاہور بھی ہم نے ٹرائی کی، بہنوئی کے پاس بھی، مگر یہاں میں میرٹ بنا میں آیا۔ تو پھر پشاور میں بھائی نے لے کے گئے مجھے، تو پشاور کوارٹ روڈ پہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی تھا، وہاں گئے۔ تو انہوں نے کہا ہم اسے آٹو موبائل یعنی آٹو اینڈ ڈیزل ٹیکنالوجی میں داخلہ دیں گے۔ تو بھائی میرا کہنے لگا کہ آپ کے کپڑے گندے ہوں گے، کیونکہ اس دور میں پرانی بسیں آپ کو پتہ ہے چلتی تھیں، اب تو کاریں آٹومیٹک ہیں، بڑے سینسر، بڑے یعنی کمال کے فنکشن آ گئے ہیں۔ اس دور میں تو بسوں میں بیٹھتے تھے لمبے سفر۔ تو بہرحال بھائی نے مجھے 1-2 چکر لگوائے، گئے کالج میں، تو وہاں کے جو صاحبان تھے
انہوں نے مجھے آٹو ڈیزل میں داخلہ دے دیا. بڑی مشکل سے فیس بھائی نے اکٹھی کر کے جمع کروائی, تو میں نے اللہ کا نام لے کے پڑھنا شروع کر دیا. تو ڈپلومے میں سمسٹر سسٹم ہوتا ہے, تو پہلے سمسٹر کے جب میں نے پیپر دیے تو اسی سمسٹر کے دوران کوارٹ میں ان دنوں میٹرک لیتے تھے سیکنڈ لیفٹیننٹ, تو میں نے وہ اپلائی کر دیا. تو وہاں میں نے ٹیسٹ دیا تو میں پاس ہو گیا. میرا میڈیکل ہوا تو وہ بھی میں نے کلیئر کر دیا. بھائی مجھے لینے آ گئے ISSB کے لیے میں نے جانا تھا. میں نے پڑھائی پہ توجہ ذرا کم کر دی. میں نے کہا میں اب لیفٹیننٹ بن جاؤں گا. ایک اعتماد ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی آپ پہ چاہیے. یہ میں آپ سب کو کہتا ہوں, آپ سب کام کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں گیا تو کوارٹ گیا تو کوارٹ ہمیں بڑا اچھا پروٹوکول ملا. ہمیں ایک کام کرنے والا فوجی ملا, وہ ہمارے پہلا ٹیسٹ ہوا, بلکہ جو 60 اب بھی ہوتا ہے, اب کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, وہ اسکرین پہ کویسچن آتے تھے, ہم نے یس نو ٹک کرنی ہوتی تھی. پیپر ہمارے پاس تھا, وہ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. خیر میں نے وہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا. اس کے بعد انہوں نے باقی بچوں کو فارغ کر دیا. کوئی 60 کے قریب بچے ہم تھے جن کو وہ لے گئے کینٹین میں. ہمیں نمبر الاٹ ہوا, میرا نمبر 62 تھا 62. تو ہم نے بیج پہن لیا, تو وہ ہم نے پہن کے رکھنا تھا جتنے دن بھی. تو 5 دن کے لیے انہوں نے ہمیں وہاں رکھ لیا. مختلف قسم کے ٹیسٹ ہونے تھے, جو آرمی میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے. تو بہرحال وہاں کھانا بڑا اچھا ملتا تھا, کپڑے, بیڈ ٹی ہمیں, ہم پینڈو تھے, گاؤں سے گئے تھے, صبح بیڈ ٹی اس نے دی. ہم نے کہا واہ بھائی یہ تو موج ہے. تو بہرحال سلسلہ چلتا رہا. تو 5 دن مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی دیے. انگلش ویک تھی کیونکہ ہم گاؤں کے تھے, تو انگلش کا جو ٹیسٹ ہوا وہ میرا تھوڑا ویک تھا. مجھے اس کا اب بھی ہے کہ شاید دوسری وجہ سے, مگر یہ چلتے رہے. اور میں جب گروپ کی رائے لی گئی تو اپنے گروپ میں فرسٹ تھا. ڈراموں سے اور چھلانگیں لگانا, رسے ناپنا, مختلف قسم کے جگہ گندے نالوں کے اوپر سے گزرنا, یہ سارا کام ہم نے وہاں پر کیا. تو بہرحال یہ کام ہم کر رہے تھے تو ٹھیک چل رہا تھا. اس کا جو باقی حصہ ہے میں اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ اس قسط کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے. تو اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ اس ISSB کے امتحان میں آگے چل کے میرا کیا بنا. آیا میں ریجیکٹ ہوا, سلیکٹ ہو گیا اور واپس آ گیا. یہ ذرا اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ حافظ.